بابا ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک جنتی دروازہ ہے. جی جی. تو سوال یہ آیا تھا کہ اگر وہ جنتی دروازے سے گزر جائے تو کیا اب وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے اور مطلب وہ نکل گیا؟ حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا اب نماز روزے معاف ہو گئے اس کو؟ بلکہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس میں الفاظ میں صراحت نہیں ہے. تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں، ہے نا. تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر یوں ہی نمازیں اور دیگر اعمال بھی کرنے ہی کرنے. تو یہ تو حدیث ہے، اس میں تو کوئی انکار بھی نہیں کرے گا، ایسی اعلیٰ درجے کی روایت. پھر بہت ساری روایتیں ملیں گی کہ فلاں نماز پڑھ لی تو جنت ہو گیا، فلاں عمل کر لیا تو جنت ملے گی، فلاں ورد پڑھا تو جنت ملے گی. سو کئی حدیث ہیں. تو ان کی پھر شروعات بھی ہوتی ہے. تو مقصد یہ کہ اول تو انما الاعمال بالخواتیم، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اعمال کام آنے کے ہیں، ورنہ تو کام ہی نہیں آئے گا. تو اب یہ بہشتی دروازہ یہ چونکہ بزرگوں کی طرف سے منسوب ہے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے، کہ اس سے گزر جائے وہ جنت ہی ہے. تو جو صحیح اعتقاد کے ساتھ بزرگوں کے اس ارشاد پر آنکھیں بند کر کے ایک صحیح عقیدے کے ساتھ اگر داخل ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. اور یہ تو اللہ کی رحمت سے کئی حدیث ہیں کہ اللہ جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے. بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اور کوئی بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو، اس کو کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب دے دے تو وہ بے نیاز ہے. تو اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. تو اب اگر کوئی جنتی دروازے میں گزر گیا اور بزرگوں کے اس ارشاد پر وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو بہت اچھی باتیں رکھنی چاہیے. لیکن اس کو یہ کہ سارے عمل چھوڑنے نہیں ہیں، یہ عمل بھی جاری رکھنے، جو نمازیں روزے اور جو بھی مطلب ہے کہ اس مسلمان کو ایک زندگی گزارنی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کہ جنتی ہونے میں کوئی شک کرے وہ کافر ہے، اسلام سے ہی گیا. تو آپ بتائیے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو بھی ان کی شریعتوں میں احکام تھے سب کیے یا نہیں کیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا باعمل نہ کسی ماں نے جنا نہ جنے گی، ایسے باعمل، جبکہ جس کو جنت ملے گی انہی کے صدقے ملے گی. ہم پر 5 نمازیں فرض، ہمارے آقا پر 6 نمازیں فرض. جی ہاں، تہجد بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، تہجد بھی پڑھتے تھے فرض. اس کے علاوہ بھی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نمازیں پڑھتے رہے اور ان پر تو 6 نمازیں فرض، نماز کسی کو معاف نہیں ہوئی. تو اب یہ کہ جنتی دروازہ جو ہے اس میں گزر گیا تو بولو نماز معاف ہو گئی. یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، یہ چھوڑتے رہتے ہیں. ورنہ تو یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا، یہ مطلب مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے، حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو اب کسی کو کھانا کھلا دو، اب بولا چھٹے پڑھیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی بات تھوڑی بھی. شاید کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہوگا کسی کو تو کچھ بول دیتا ہوگا. 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے جو واقعی نیک بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.